معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، اللہ اللہ کر کے چاند کا مسئلہ بھی حل ہوا اور آج چاند رات ہے، صبح عید ہے۔ اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سبھی لوگوں کے اور ہمارا بالخصوص ہم تو اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں، عید ویسے بھی شکرانہ ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جیسی عید آئی ہے اور جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، انتہائی مایوسی کے لمحات میں بھی پروردگار نے ان طاق راتوں کے صدقے میں جو 10 گزری ہیں، حوصلہ دیا ہے کہ اللہ سے بہتری کی امید رکھو، سب کچھ خراب نہیں ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا، چاہے وہ فوج کے خلاف ہے یا وہ اکانومی کے خلاف ہے، یقیناً اکانومی کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہیں، مہنگائی کے حوالے سے بالکل فیکٹس کیا ہیں، وہ تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مصنوعی مہنگائی ملا کر لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ پیٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈالر کہیں جا کے رک نہیں رہا ہے، اور پیٹرول بھی لگتا ہے نہیں رکے گا۔ تو یہ آفتیں ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے پاکستان میں اس سے برا وقت کبھی نہیں دیکھا۔ بچپن میں، بڑے ہو کر طالب علمی کے زمانے میں، اور پھر حکومت کے ساتھ پریکٹیکل لائف میں، اتنے برے حالات میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے ماشاءاللہ، بالخصوص ہمارا موبائل فون، اور اس سے پہلے ٹیلی فون تو پہلے بھی تھے، لیکن یہ جو موبائل فون آیا ہے، سیل فون، اس کے بعد جو سب سے خوبصورت چیزیں تباہ ہوئی ہیں ہمارے تہواروں کے حوالے سے، اور ہمارا مرنا جینا جو ہوتا تھا۔ مثلاً میں آپ سے کہتی ہوں کہ خط کی جو خوبصورتی تھی، خط کیا ہے؟ خط ہمارے انبیاء اور ائمہ کی سنت ہے۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ پروردگار کا خط ہی ہے اپنے محبوب کے نام پورا۔ خط ان کے نام ہے، پیغام امت کے لیے ہے، تمام عالم اسلام کے لیے ہے، تمام عالم کے لیے پیغام ہے، لیکن وہ خط کی شکل میں ہے جو اپنے محبوب سے پروردگار نے مخاطب ہو کے بھیجا، اور 23 سال تک یہ خط آتے رہے۔ اب آئیے اس طرف کہ جو اسٹیٹک سینس ہوتی ہے، جو انسان کی حصے لطافت بھی ہوتی ہے، ایک عید کارڈ ایک چیز ہوتی تھی تہواروں کے دنوں میں، وہ اتنی خوبصورت چیز تھی، اور بڑا ہم اس میں اپنے دل کی بہت ساری باتیں لکھ دیا کرتے تھے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اپنے ٹیچرز کو، اور یہاں تک کہ پڑوس تک میں جن کا ہمیں پتہ ہوتا تھا بہت قریب ہیں، ان کو ہم عید کارڈ ضرور بھیجتے تھے۔ اور عید کارڈز کی دکانیں جو ہیں، وہ ایک روزگار لگا ہوا تھا لوگوں کا، پرنٹر کا، دکانداروں کا، اور اتنی خوبصورت تحریریں ہوتی تھیں اس پر، اور پھول پتیاں الگ بناتے تھے، اور اس پہ ڈیزائنز بھی کرتے تھے، آرٹسٹک پینٹنگز بھی بناتے تھے لوگ اس پہ۔ سب ختم ہو گیا۔ اس ٹیلی گرام آتا تھا تو بس فوراً دل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا، بچپن میں کسی کی موت کی خبر آئی ہے۔ سب کچھ سمٹ کر اب اس ایک مشین میں آ گیا ہے۔ نہ غم جو ہے وہ غم کی صورت باقی رہا، نہ خوشی اور رومانس جو ہے وہ اس کی شکل میں باقی رہا، جو ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں، اپنی بہت 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 زیادہ دور کی بات نہیں ہے، عید کارڈ تو ابھی کوئی سمجھ لیں کہ 20 سال، بس 2 ڈیکیڈ، 2 عشروں کی کہانی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے ہمارے ہوتے ہوتے اس مشین نے ہماری خوبصورت چیزوں کی جگہ لے لی۔ سب کو ہم عید مبارک لکھ کے بھیج دیتے ہیں، اور موت واقع ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔
کنڈولنس تک اب ٹیلی فون پہ چلی جاتی ہے. میلاد کی، واز کی، مجلس کی، شادی کی دعوت ہو تو وہ بھی اب اس کے بھی لیے کارڈز اب لوگ نہیں چھپواتے، وہ ٹیلی فونک میسج چلا جاتا ہے. اب پچھلے کوئی 2-3 ڈیکیڈ سے میں ہر عید پر کارڈ کے اوپر کچھ چیزیں لکھ کر بھیجا کرتی تھی. بہت دل جلا ہوا ہوتا تھا حالات سے، اور سرکاری نظام میں جتنی تکلیفیں اٹھائیں اس میں میں عید کارڈ پر ایسی چیزیں لکھتی تھی کہ پھر مجھے اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا تھا. یعنی اللہ میاں کی طرف سے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا کرتی تھی اس میں ایک احتیاطاً آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جب میں نے سلمہ کا مقدمہ لکھی تھی تو ایک میں نے زرداری کی کرپشن کے بہت چرچے تھے، اب تو عام ہو گیا نا، اس زمانے میں وہ بڑا نیا قصہ تھا زرداری کا، اور محترمہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس کرپشن میں، وہ باقاعدہ پارٹی تھیں. تو میں نے ایک نظم لکھی تھی جو بہت پاپولر ہوئی اس زمانے میں، تو میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اور اس کے بعد پروین شاکر ہماری، میں ان کو دوست تو نہیں کہہ سکتی چونکہ میری ان سے کبھی کوئی اتنی دوستی نہیں تھی، لیکن ہاں جب مجھ پر بہت برا وقت آیا، اسلام آباد میں مرڈر اٹیک ہوا، تو پہلا ٹیلی فون مجھے پروین شاکر کا آیا تھا. وہ 4 مہینے میری ٹیچر رہی ہیں. تو ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بہت ڈسٹنس ہوتا ہے، کبھی ایسی بات ہو نہیں سکی تھی، لیکن ان کا فون سن کر میں حیران رہ گئی تھی. یہ وہی سال ہے، یعنی اکتوبر 94، 19 اکتوبر، اور ان کا انتقال ہوا ہے اسی سال 94 دسمبر میں. تو وہ میری ان سے بڑی تفصیل سے اور بہت ہی رازداری سے آخری ملاقات تھی، اور بڑی طویل ملاقات تھی جس کا ذکر میں نے سلمہ میں مقدمے میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہے اس پر. ان کی ایک نظم ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، اور ہاں ابھی دعائے نور پڑھی جا سکتی ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس میں کبھی کبھی رد و بدل کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جو حالات ہیں کہ میں اس کو بھیج سکوں اپنے سرکل کے لوگوں کو. تو انہوں نے کہا بالکل تمہیں پوری اجازت ہے، تم میری کتاب سے جو بھیجنا چاہو بھیج سکتی ہو. تو وہ نظم پہلے میں آپ کو پڑھ دوں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا اور زرداری کے کرپشن کے چرچے زبان زدے خاص و عام تھے. لکھا تھا کہ اچھے اللہ میاں تم سب کے پالن ہار، لگا دو ہمری نیا پار. ہمرے دیس میں ایک بیوپاری ہے، سندر سی اس کی ناری ہے. وہ ناری جب سے آئی ہے اس دیس پہ آفت آئی ہے. بیوپاری ناری بیچے ہے اور ناری دیس کو بیچے ہے. اچھے اللہ میاں ناری سے جان چھڑائی دو نا، سب دیس کی عید کرائی دو نا. تم سب کے کھیون ہار، لگا دو ہمری نیا پار. نیچے عید مبارک اور اپنا نام اور دفتر کا نام کبھی کبھی لکھ دیتی تھی، اپنا عہدہ نہیں لکھتی تھی چونکہ اسلام آباد کے کچھ سرکاری لوگوں کو بھی میں بھیجتی تھی، اور اس معاملے میں تو خاص طور پر بھیجتی تھی. تو سب لوگ ڈر گئے تھے، وہ پڑھتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ ارے نسرین کو کیا ہو گیا ہے، محترمہ پرائم منسٹر ہیں، سرداری سب کچھ ہے، اور اللہ نہ کرے کچھ کرا نہ دیں. ابھی تو ان پر اٹیک ہوا ہے، حالانکہ اٹیک کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ کس طرف سے ہوا تھا، چونکہ میں نے اس بات کو تشت ازبام نہیں کیا آج کے دن تک. تو اس عید کارڈ کے بعد ہر سال میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نشاندہی کرتی تھی، حالات کے حوالے سے دعا بھی کرتی تھی. اور وہ دعا جو میں نے پروین سے مستعار لی اور اس میں کچھ اضافوں کے ساتھ کم و بیش میں ایک اشرے سے تو بھیج رہی تھی سب کو، لیکن اچانک سے یہ عید کارڈ جانے کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. تو آج دل چاہ رہا ہے کہ اپنے چینل M5 کے ناظرین سے میں اس کو شیئر کروں. یہ دعا اس وقت صرف میری نہیں ہے، میں تمام ملک کے لوگ جہاں جہاں میرا چینل دیکھا جاتا ہے، اور میرے سرکل کے لوگ، واٹس ایپ گروپ کے لوگ، سوشل میڈیا کے جو گروپس جہاں جہاں جن کے پاس اپنے گروپس ہیں، ان کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ بھیج دیں. ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، کیا پتہ
کچھ ایسے لوگ ہوں نیک جن کی عبادتیں ہم سے زیادہ ہوں، جن کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہوں، جن کے گناہ ہم سے کم ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کی سن لے۔ یہ نظم اس سال جب ہر قسم کی بددیانتی، ہر قسم کی کرپشن، ہر قسم کا دیوالیہ پن جوڈیشری سے لے کے اور پنڈی والوں تک ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ سیاستدان اور بیوروکریسی تو تھی ہی خراب ہمیشہ سے، تاجر ہمیشہ سے چور تھا، لیکن اب جو سب سے بڑا عذاب آیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم نظر آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اور باہر بیٹھے ہوئے کینیڈا اور انگلینڈ کے حیدر مہدی اور عدیل راجہ جیسے لوگ، اور یہاں کے عمران ریاض اور اس طرح کے لوگوں نے جس طرح فوج کو گندا کیا ہے، گلی گلی، محلے محلے، سڑک سڑک، اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ اب اس دعا کی بہت شدید ضرورت ہے، چونکہ یہ دو ادارے ہیں جو ہماری حفاظت کے ضامن ہیں، پاکستان کے جان مال عزت کے محافظ ہیں۔ یہ میں یہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ مالک میری ہر عید میری زمین پر ہو، رب العزت میرے پیروں کے نیچے سے یہ زمین کبھی مت کھینچنا۔ ہاں، ابھی دعائے نور پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ رد بلا کے اسم ابھی تک اپنی تاثیروں سے منافق نہیں ہوئے۔ حرف دعا میں آس کی لو تابندہ ہے، ٹوٹنے والی سانسوں کا ہر تار کسی اندیکھے مسیحا کے ہاتھوں میں جھول رہا ہے۔ گو کے آنے والوں کی صورتیں دھندلی ہیں، اس پہ غور کیجیے گا۔ گو کے آنے والوں کی صورتیں دھندلی ہیں، گو کے آنے والوں کی صورتیں دھندلی ہیں، مگر آنکھیں ہیں کہ پھر بھی دروازے سے لگی ہیں۔ کوئی نجات دہندہ شافع روز قیامت، کوئی سب باتوں کا جاننے والا اے میرے علیم و خبیر، کوئی معجزے والا ہاتھ اے موسیٰ کے خدا، کوئی جلانے والی سانس اے رب عیسیٰ، کوئی محبت والی آنکھ اے محبوب محمد۔ یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے